دفعہ میرے مدنی گزرے تو بلال پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ، تمہیں تو مفت میں اسلام ملا ہے نا جی، باپ مسلمان تھا، ماں مسلمان تھی، پٹواری نے بھی مسلم کھاتے میں نام لکھا ہوا ہے، ڈنڈی کارڈ بھی تمہارا مسلم کا بنا ہوا ہے، تمہیں اسلام کی کیا قدر ہے؟ تم نے کون سا اسلام کے لیے خون بہایا ہے؟ اسلام کے نام پہ تم نے کچھ فائدہ ہی اٹھایا ہے، کوئی نقصان تو نہیں اٹھایا۔ یہ تو ان کا کمال ہے نا جنہیں مار کھا کے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ حضور جب گزرے تو حضور کے آنسو مبارک نکل آئے۔ حضرت بلال نے کہا احد احد احد، حضور نے فرمایا بلال احد ینجی کا، صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بلال وہی تمہیں چھڑائے گا۔ اب دیکھیں یہ ایمان ہے، بلال تڑپ رہا۔ امیہ نے ظالم نوکر رکھے ہوئے تھے جو کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے چپ ہوتے تھے اور کہتے تھے اترک اسم احد، یہ احد کہنا چھوڑ دو۔ بلال کہتا تھا جو مرضی آئے کر دو۔ بے ہوشی میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بوڑھی ماں سرانے بیٹھی ہوئی، ماں ہے نا آخر، تمہیں ماؤں کا کیا پتا ہے، تم بیویوں کے جوتے اٹھانے والے ہو، تم نے ماں باپ کی قدر چھوڑی، اللہ نے تمہیں ذلیل کر دیا کہ عورتوں کے جوتے اٹھا کے پھرو۔ بلال کو ہوش آیا تو اماں نے کہا بلال میں بھی بیٹا مسلمان ہو چکی ہوں، میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے تم وقتی طور پہ انکار کر دو تاکہ ان ظالموں سے کچھ تو جان چھوٹے۔ تو حضرت بلال ہنس پڑے۔ اماں نے کہا شاید میرا بیٹا پاگل ہو گیا مار پڑنے سے، ورنہ یہ ہنسنے کا مقام ہے۔ تو والدہ نے پوچھا بلال کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اماں آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ قریش ہار گئے اور بلال جیت گیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا اگر ان میں طاقت ہوتی تو میری ماں کو سفارشی لے جاتے، ان کی قوت جواب دے گئی ہے، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ میرے عزیز کبھی غور کیا کرو کہ سیدہ آسیہ امرأۃ فرعون، اس کا پتہ ہے کیا عالم تھا کہ فرعون نے ہاتھوں میں اور دونوں پاؤں میں بڑے بڑے لوہے کے میخیں ٹھوکی ہوئی تھی اور بیوی لیٹی ہوئی، اور اوپر منجنیق میں ایک بہت بڑا پتھر کھڑا کیا ہوا تھا اور سر پہ کھڑا تھا۔ کہتا آسیہ تم موسیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو ورنہ پتھر ڈال کے تمہیں کچل دوں گا۔ اس وقت بی بی دعا مانگ رہی، اس طرح دعا مانگو دیکھو قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ تم تو سگریٹ کی ڈبیاں بھی جیب میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہو۔ اس عالم میں بی بی نے دعا میں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، بی بی نے کیا دعا مانگی ہے کہ اللہ قیامت میں میرا گھر اپنے سب سے زیادہ قریب بنانا۔ اور مجھے فرعون سے اس کے عمل سے، یا تو عمل بمانا عقیدہ ہے یعنی فرعون اور اس کے عقیدے سے، یا فرعون اور اس کے عمل چونکہ شوہر تھا نا، اور یہ نہ ہو کہ فرعون کے ہاتھوں سے نکل کے میں کسی اور قوم ظالمین کے ہاتھ میں آ جاؤں، ان سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا جبریل عرش کے نیچے جو محل ہے محمد مصطفیٰ کا، مقام محمود دعا کرو اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب کرو۔ دل سے دعا کر لو، کعبے میں بیٹھے ہو، موت ایمان پہ آئے، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اور حوض کوثر سے حضور کے ہاتھوں سے پانی،
یا اللہ اگر آپ ہمیں زمزم پلا سکتے ہیں تو حوض کوثر کا پانی بھی تو پلا سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، زمزم کا پانی حوض کوثر سے افضل ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضور کا دل دھونے کے لیے جبریل آئے تھے نا، ہر چیز جنت سے لائے تھے لیکن پانی زمزم سے لیا تھا، تو جبریل اگر حوض کوثر سے پانی لے آتے کو تھک تو نہ جاتے نا۔ معلوم ہوا کہ افضل نبی کا دل جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا جائے گا۔ اور سب سے اعلیٰ مقام جنت میں کس کا ہوگا؟ حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ پڑھنا، درود شریف نہ پڑھنا، تم نے میلاد منانا ہے، درود پڑھ کے کیا کرو گے؟ بس جھنڈیاں لگا دو گے، بتیاں جلا دو گے، بس کافی ہے وہی۔ اس کا پتہ نہیں ثواب تمہیں حضور دیں گے یا خدا دیں گے۔ سب سے اعلیٰ مقام جو جنت میں ہے وہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ اور بی بی آسیہ کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ وہ قیامت میں بیوی بنے گی محمد مصطفیٰ کی، تو حضور کے گھر میں آئے گی نا۔ جب حضور کے گھر میں آ گئی تو سب سے اعلیٰ مقام اللہ کے ہاں جو ہے اس کو مل گیا۔ اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ رضی اللہ عنہم ماں بیٹی کے بعد اندر بات ہو گئی تو بی بی عائشہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے کہا بی بی عائشہ میری ماں ہو تم، لیکن میں تم سے افضل ہوں، چونکہ تم بنت صدیق ہو، زیادہ سے زیادہ ابو بکر کی بیٹی، اور میں تو بنت محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ بھی تو عائشہ تھی نا، اسی لیے تو نہیں کہا حضور نے کہ آدھا دین عائشہ سے سیکھ لو۔ بی بی عائشہ نے کہا بی بی فاطمہ دنیا کی باتیں نہ کرو، آخرت بھی کرو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تم علی کا ہاتھ پکڑ کے جاؤ گی، میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے ان کے گھر میں جاؤں گا۔ اب بتاؤ افضل کون ہے؟ بی بی فاطمہ ہنس پڑی، انہوں نے کہا اماں جان آپ کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ تو بہرحال اللہ نے ان کی دعا بھی سن لی اور بلال کی دعا بھی سن لی کہ حضور جب آئے تو آپ نے ابو بکر کو بلایا اور فرمایا صدیق بلال پہ بڑا ظلم ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس صدیق تو اشارے سمجھنے والا عاشق تھا، وہ سمجھ گیا۔ فوراً آیا امیہ کے پاس کہ بھی بلال کو بیچو گے؟ اس نے کہا تمہارے پاس فلاں غلام جو ہے نا عیسائی نصرانی، وہ تمہارے دین پر بھی نہیں ہے، اگر وہ غلام اور 40 اوقیہ سونا مجھے بلال کے بدلے میں دو پھر میں چھوڑوں گا۔ اور کہا لے لو۔ حضرت صدیق نے بلال کو آزاد کرایا۔ واہ بلال، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہ۔ جب آزاد ہو کے آئے تو پتہ ہے بلال نے کیا پوچھا؟ انہوں نے کہا ابو بکر تم نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے یا اللہ کے؟ اگر اپنے لیے خریدا ہے تو میں تمہارا غلام ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تمہیں اللہ کے لیے خریدا ہے، میری طرف سے آزاد ہو۔ انہوں نے کہا پھر مجھے اسی کی غلامی میں پہنچا دو جس کے کہنے پہ تم نے مجھے چھڑایا۔ رضی اللہ عنہ۔ دعا کیا کرو اللہ ہمیں صحابہ کی محبت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی ہے، انہوں نے کہا قرآن میں صرف 3 جماعتوں کا ذکر ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ انہوں نے کہا ایک قسم مہاجرین کی ہے وہ ہم نہیں بن سکتے، دوسری قسم انصار مدینہ کی ہے وہ بھی ہم نہیں بن سکتے، اب تیسری قسم ایک ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، جو خالص ایمان کے ساتھ ان صحابہ کی اتباع کرے گا اس پر بھی اللہ راضی ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا خیال رکھو اگر اس قسم سے بھی نکل گئے تو پھر ٹھکانہ جہنم ہوگا۔